الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج سقف بیتی وانا بمکة فنزل جبریل قال صلی اللہ علیہ وسلم فرجعت إلى موسى فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر
محترم مکرم معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم میں 15ویں سپارے کی ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اپنے عقائد، اعمال اس کے مطابق بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے بیان میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کی جائیں گی۔ نمبر 1، گزشتہ جمعے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فضیلت، منقبت پر بات ہوئی تھی۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آج رجب کی 24 تاریخ ہے۔ رجب کی 27 تاریخ سے متعلق ہمارے ہاں چند باتیں مشہور ہیں۔ نمبر 1، 27 رجب کی شب کو ہمارے معاشرے میں شب معراج کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آیا قرآن و سنت میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 3، پھر 27 رجب کا جو دن ہوتا ہے، اس دن میں ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کی رات سمجھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آیا قرآن و سنت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ نمبر 4، ہمارے معاشرے میں ایک وبا پھیل چکی ہے، پورے ملک میں پھیل چکی ہے، پوری دنیا میں، کورونا وائرس۔ اس سے متعلق کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ بھئی یہ وبا جو ہمارے ہاں آ رہی ہے، آیا یہ عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے؟ تو اس سے متعلق بھی انشاءاللہ العزیز مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہوگی۔ نمبر 1، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم نے گزشتہ جمعے قرآن و سنت سے دلائل پر مبنی گفتگو آپ حضرات کے گوش و گزار کی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کو قرب ملا، اور صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی خدمات کے لیے چنا، منتخب کیا، اپنے قریب کیا، اور ان کو اپنے خطوط پڑھنے اور لکھنے کی اجازت دی، یہ خدمت ان کے سپرد کی۔ اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کے لکھنے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن بصورت وحی حضور پر نازل ہوتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ اس دور میں حافظے مضبوط ہوا کرتے تھے، صحابہ قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دور میں قرآن کریم کو کتابی صورت میں یوں جمع نہ کیا گیا، لیکن پھر بھی قرآن کریم کے نزول کے بعد جو حصہ نازل ہوتا صحابہ وہ لکھتے تھے، محفوظ ضرور کرتے تھے۔ مختلف حصوں میں قرآن کریم تحریر تو تھا، لیکن کتابی صورت میں محفوظ موجود نہیں تھا۔ بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان صحابہ کرام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شامل فرمایا جو صحابہ کرام قرآن کریم کی تحریر میں جن کو
چن کر منتخب کر کر جن کی ڈیوٹیاں لگائی گئی، وہ صحابہ تقریباً 13 صحابہ کرام تھے۔ پھر ہمارے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بہت سارے پروپیگنڈے عام ہیں۔ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ لوگ ان کی والدہ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اور اہل تشیع کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر یہ اس قسم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حضور نے قبول فرما لیا۔ اب جب اس دور میں حضور نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد مجھے یا آپ کو یا کسی دوسرے شخص کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم اور والدہ محترمہ فتح مکہ سے پہلے اسلام کے مخالفین نے جتنی جنگیں لڑیں، ان جنگوں میں یہ شریک رہے ہیں اور کفر کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، بالکل آئے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جب ان کے کلمہ پڑھنے کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، ان کے اسلام کو قبول کر لیا، ان کو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل فرما لیا، اپنے محبوبوں کی لسٹ میں شامل فرما لیا اور ضابطہ بتا دیا کہ دیکھو قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں جو اہل اسلام کو ضابطہ ملتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، اس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اسلام کے مخالف کام کیے ہیں، لیکن وہی شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی اس نے گناہ کے کام کیے ہیں، اسلام کے مخالفت میں جتنے کام کیے ہیں، وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا ضابطہ ہے۔ اب اس دور میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود موجود ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اسلام کو قبول کر کے سابقہ غلطیوں کو معاف کر دیا، تو مجھے آپ کو یا کسی تیسرے فرد کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول معاف کر کر اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما کر مسلمانوں کی لسٹ میں شامل فرما لیا اور اپنے مخصوص اور مقرب لوگوں میں شامل کر دیا، تو اب اس کے بعد کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے افراد کے بارے میں اپنی زبان کھولے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں بدقسمتی سے ہمارے یہاں اہل سنت کا طبقہ علم کے معاملے میں کمزور ہے، اپنی تاریخ، اسلامی تاریخ نہیں پڑھی ہوئی اور نہ پڑھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، قرآن و سنت کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ان کے والد ہوں یا ان کی والدہ ہوں یا دیگر صحابہ اکرام، ان کے ایمان سے متعلق، ان کی فضیلتوں سے متعلق، ان کی شان سے متعلق جو روایات بیان فرمائی ہیں وہ ہماری نظر سے نہیں گزری، جس کی وجہ سے آج معاشرے میں ہم لوگ جہالت کی وجہ سے دوسروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ان بڑی بڑی ہستیوں کے خلاف زبان کھول رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد ہوں یا ان کی والدہ ہوں، ان سے متعلق اپنے عقائد اور نظریات کو بالکل صاف، شفاف اور اپنے آپ کو ان سے متعلق بالکل کلیئر، صاف موقف رکھنا ہوگا کہ یہ لوگ صحابہ کرام میں شامل ہیں، ان کے درجات اللہ نے جو صحابہ کو دیے ہیں وہ ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی خصوصیات پر مبنی جو احادیث ہم نے گزشتہ جمعے آپ کے سامنے رکھی، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، مسلمہ حقیقت ہیں، کوئی ان کو رد نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت
ایمان کی وجہ سے ہے، اسلام کی وجہ سے ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے ہے، حضور سے تعلق کی وجہ سے ہے، حضور سے نسبت کی وجہ سے ہے، حضور کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ حضور پر کلمہ نہ پڑھتے، حضور پر ایمان نہ لاتے، حضور کے خادم نہ بنتے، حضور کی خدمت نہ کرتے، حضور ان کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد نہ فرماتے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں، یا جو ان کو مقام اور مرتبہ حضور نے دیا، اگر وہ نہ ہوتا تو آج مسلمان حضرت امیر معاویہ کو عزت اور احترام نہ دیتے۔ مسلمان آج امیر معاویہ کو عزت اور احترام اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنی محفل میں بٹھایا، اپنے ساتھ رکھا۔ جب حضور ان کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، ان پر اعتماد کر رہے ہیں، آج ہمیں اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں اور یہ بات یاد رکھیں، آج معاشرے میں اگر حضرت امیر معاویہ کا نام سننے کے بعد یا ان کی تعریف سننے کے بعد مخاطب کی شکل بگڑ جائے، یا اس کے الفاظ میں سختی آ جائے، یا اس کے اندر چینجنگ آ جائے، وہ بگڑنا شروع ہو جائے، آپ سمجھ جائیں کہ اس شخص کے نسب میں خرابی ہے۔ یہ شخص حضرت امیر معاویہ سے جو بغض رکھ رہا ہے، یہ جو اس کا چہرہ بگڑ رہا ہے ان کے نام کو سننے کی وجہ سے، ان کی تعریف برداشت نہیں کر رہا، یہ شخص اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، قرآن و سنت کو نہیں مان رہا۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کی زندگی قرآن و سنت کا حصہ ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اور یاد رکھیے، جو شخص امیر معاویہ کی شان میں نازیبا گفتگو کرے، آپ سمجھ جائیں یا اس کا تعلق اہل تشیع سے ہے، نہیں تو یہ ان سے متاثر ہے۔ اگر خود اہل سنت ہے تو اس کو اپنے عقائد کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمات ہیں، ہم نے گزشتہ جمعے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو یہ بات اسی لیے کی گئی کہ کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراضات اور اشکالات اس قسم کے سامنے آئے، جن کی وجہ سے یہ دو چار باتیں کرنا ضروری اور لازمی ہوا کہ دیکھیں، حضرت امیر معاویہ ہوں یا ان کے والد یا ان کی والدہ، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم کسی کی گفتگو کو ان کے خلاف نہ برداشت کریں گے، نہ ہم اس کو سنیں گے۔ یہ مسلمانوں کا مسلمہ متفقہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ دوسری بات، رجب کا مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے میں 27 رجب کو ہمارے معاشرے میں چند باتیں مشہور ہیں، رائج ہیں۔ نمبر 1، 27ویں شب کو ہمارے معاشرے میں شب معراج کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، متعین کر کر، اور اس رات کو عبادت کی جاتی ہے۔ اور نمبر 2، اگلا دن 27 رجب کا ہوتا ہے تو اس دن ہمارے ہاں روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ اس روزے سے متعلق ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہے کہ اگر یہ روزہ کسی نے رکھ لیا تو گویا کہ ایک روزہ 1000 روزوں کے برابر ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ دونوں باتیں شب معراج کی رات کے ساتھ جوڑ کر، شب معراج کے دن کے ساتھ جوڑ کر جو بیان کی جاتی ہیں، یہ نامناسب ہے۔ میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں گا تاکہ آپ کو بات بڑی آسانی کے ساتھ واضح سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کے شروع میں ایک آیت مبارکہ بیان فرمائی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے معراج کو بیان فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف چند لمحات میں سفر کروایا، اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کراتے ہوئے اللہ نے
اپنے پاس بلوایا اور خصوصی گفتگو فرمائی اور ہم کلام ہوئے، اور اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جو گفٹ عطا فرمایا، جو تحفہ عطا فرمایا، وہ 50 نمازوں کی صورت میں تھا۔ ان کو 5 کم کر کے آخر میں 5 نمازوں کا تحفہ حضور کو دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان نمازوں کو لے کر امت کے پاس آئے اور امت کو یہ تحفہ دیا کہ یہ اللہ نے معراج کے موقع پر مجھے امت کے لیے دیا ہے، اور یہ وضاحت فرما دی کہ دیکھو یہ نمازیں 50 تھیں، کم کر کے 5 دے دی گئی ہیں، اگر تم ان 5 کو پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ثواب میں 50 کے برابر تمہیں دیں گے۔ پڑھنی کتنی ہے؟ 5۔ ثواب کتنوں کے ملیں گے؟ 50 کے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تحفہ دیا۔ واقعہ معراج ایک مسلمہ حقیقت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس کا قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں ذکر ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے متعلق تفصیلات بتائیں، احادیث کی کتابوں میں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ معراج کا واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش آیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ساری تفصیل امت کو بتا دی۔ آ کر اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا، یہ معراج کا واقعہ کب آیا، کس سن میں آیا، کس مہینے میں آیا، کون سی رات کو آیا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ یہ معراج کا واقعہ جو حضور کو پیش آیا یہ 27 رجب کو ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا رخ کریں تو آپ کو قرآن کریم میں معراج کے واقعے کی اطلاع ملے گی، لیکن دن، تاریخ، مہینہ متعین نہیں ہے۔ آپ احادیث کی طرف رخ کریں، کتابیں کھولتے چلے جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کی تفصیل بتائی کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، مجھے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر جگایا اور تفصیلی واقعہ بیان فرمایا کہ میرے لیے سواری لائی گئی، میں اس پر سوار ہوا۔ وہ سواری شان کی سواری تھی، پلک جھپکتے ہی سفر طے کرتے ہوئے چند لمحات میں بیت المقدس پہنچ گئی۔ ہم نے اس سواری کو وہاں باندھا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت ہوئی، اس امامت سے فراغت کے بعد حضور کا سفر آگے آسمانوں کی طرف شروع ہوا، ایک آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 7ویں آسمان کراس کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے ہاں پہنچے، اللہ سے ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے۔ تفصیل احادیث میں اپنی جگہ پر موجود ہے، آپ کتابیں کھولیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن وہاں پر یہ نہیں ملے گا کہ یہ واقعہ کس مہینے میں پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا، کس رات کو پیش آیا۔ جب قرآن و سنت میں تاریخ اور مہینہ متعین نہیں ہے، میں اور آپ 1400 سال کے بعد کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ سمپل سا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے، آسان سا سوال ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھا لیں، 15واں سپارہ کھولیں، واقعہ معراج کی تفصیل آپ کو پہلی آیت میں ملے گی۔ آپ تفاسیر اٹھا لیں، تفاسیر میں چلے جائیں، ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ 27 رجب کو یقینی طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ واقعہ پیش آیا، نمبر 1۔ اور اسی سے متعلق دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ معراج کا واقعہ تمام انبیاء کی جماعت میں صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا، کسی اور نبی کو نہیں پیش آیا۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، اور حضور کو بھی یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا، ہر سال حضور کو نہیں پیش آیا، ایک مرتبہ پوری زندگی میں۔ ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام واقعہ معراج سے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، یہ شان عطا فرمائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عرش پر بلایا۔ یہ کیا ہے؟ حضور کی خصوصیت ہے۔ تو معراج کا واقعہ
نمبر 1 حضور کی خصوصیت ہے، امت کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ ہر سال شب معراج ہوگی یا ہر سال شب معراج آتی ہے، یہ اسلام تصور پیش نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو زندگی میں ایک مرتبہ آیا، اور اس کے بعد کسی بھی اگلے سال کسی رجب کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب کے مہینے میں 27 رجب کو کوئی مخصوص عمل صحابہ کو نہیں بتایا کہ جی یہ شب معراج کی رات ہے، اس رات مجھے شب معراج، اس رات کو میرے ساتھ واقعہ معراج پیش آیا تھا، لہذا یہ مخصوص کام ہے، یہ آپ کر لیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیے، ہم اور آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ دین نام ہے نقل کرنے کا کہ حضور نے بتا دیا، صحابہ نے عمل کر لیا، آج امت اس پر عمل کر رہی ہے، وہ دین ہے۔ حضور نے نہ بتایا نہ صحابہ نے عمل کیا، آج ہم لے کر کے کسی اور کونے کھانچے سے اٹھا کر لے آئے اور ہم کہیں کہ یہ دین ہے، یہ تو دین بنانے والی بات ہو گئی۔ دین بنانے کی امت کو اجازت نہیں ہے، دین اپنانے کی اجازت ہے، دین کی تابعداری کی اجازت ہے، اتباع کی اجازت ہے، بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد کئی سال تک حضور مکہ میں، مدینہ میں اس کے بعد حیات رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زندگی گزاری، ہر سال اس رجب کا مہینہ آتا، 27 رجب بھی آتی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا صدیق اکبر کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہاں، احادیث کی کتابوں میں ایک مقام پر ہمیں یہ ملا، علماء صلحاء اللہ والے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ 27 رجب کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی، جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ بھئی اس نے روزہ رکھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا میرے سامنے کھائیں آپ، یہ کوئی روزہ ہمیں اسلام نے نہیں بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ملا، لہذا ہم دین بنانے والے نہیں ہیں۔ 27 رجب کے دن کوئی روزہ نہیں رکھے گا، جس کے بارے میں شک پڑتا اس کو پکڑتے بٹھاتے اور کھلاتے، کا میرے سامنے کھاؤ۔ کون؟ خلیفہ دوم، امیر المومنین، سسر رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل مل رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، 27 رجب کی رات کو یا دن کو ہم 27 رجب کو شب معراج سے جوڑیں، یہ ہماری طرف سے بنایا ہوا فلسفہ ہے، قرآن و سنت کی طرف سے دیا ہوا فلسفہ نہیں ہے۔ احادیث قرآن اس معاملے میں ساکت ہیں، انہوں نے متعین نہیں کیا کہ 27 رجب کو ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ جب قرآن و سنت میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے تو ہمیں بھی اپنی طرف سے 27 رجب کو واقعہ معراج سے نہیں جوڑنا چاہیے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ اب 27 رجب کو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی شب معراج ہے یا میں شب معراج کو جاگ رہا ہوں، مجھے اس رات کے حوالے سے کوئی مخصوص عبادت کرنی ہے اور اس دن کے حوالے سے مخصوص عبادت کرنی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ بنا رہا ہے، اور دین بنانے کا نام نہیں ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شب معراج کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا تو ہمیں بھی شب معراج کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے معاشرے میں شب معراج کے حوالے سے جتنی باتیں رائج ہیں، شب معراج کو کہیں پر چراغاں کیا جاتا ہے، کہیں محافل سجائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے پر کہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ کہیں اجتماعی عبادت ہو رہی ہے، کہیں انفرادی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے کہ اجتماعی عبادت کی حیثیت کیا ہے اور انفرادی عبادت کی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے واقعہ معراج سے جوڑ کر شب معراج کو بنانے کی قرآن و سنت میں کہیں پر دلیل اور ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسی لیے شب معراج کو جوڑ کر 27 رجب کے ساتھ وابستہ کر کر کوئی مخصوص عمل کرنا، نمازوں کی صورت میں ہو یا روزے کی صورت میں ہو، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اس پر ملے گا جو فرائض ہیں، سنتیں ہیں،
یا واجبات ہیں یا مستحبات ہیں، اس طرح کے جو اعمال ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں ان میں ثواب ملے گا۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ جناب فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں آج زیادہ ثواب کمانا چاہوں، میں دو رکعتوں کی جگہ 4 رکعت فرض پڑھ لوں، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ جناب آپ کی یہ نماز نہیں قبول ہوگی، اس لیے کہ اگرچہ آپ نے 2 رکعتوں کے ساتھ 2 اور ملا کر 4 پڑھی ہیں، اور اس میں آپ نے قرآن کریم ہی زیادہ پڑھا ہے، اس میں آپ نے سجدے ہی 4 زیادہ کر لیے ہیں، جس میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، اس کے باوجود اس سے کہا جائے گا کہ جناب یہ آپ کی عبادت قابل قبول اور معتبر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور صحابہ کو 2 بتائی ہیں، صحابہ نے 2 فرض پڑھے ہیں، امت میں آج تک 2 پڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی مسجد امام صاحب کھڑے ہو کر 4 پڑھا دیں گے تو عوام اس لیے قبول نہیں کرے گی کہ یہ طریقہ حضور کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، کوئی شخص پڑھنا شروع ہو جائے گا، اس کو منع اس لیے کیا جائے گا کہ یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ اس 4 کے پڑھنے سے آپ گناہگار تو ہوں گے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ دین پر چلنا اور عمل کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، ثواب اس صورت میں ملے گا جب اس پر طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا جائے گا۔ اگر ہم فرائض کو ادا کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو وہ ہمارے لیے عبادت نہیں ہوگی، وہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اسی لیے شب معراج کے حوالے سے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ دیکھیں شب معراج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تحفہ لے کر کے آئے وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ آج اس نماز سے میں اور آپ کیا سلوک کیے ہوئے ہیں جانتے ہیں اپنے، ہم اپنے معاملات کو خود جانتے ہیں۔ میری عمر 30 سال 40 سال ہو گئی، ہم سب ایک دوسرے کو اپنے آپ کو خود جانتے ہیں کہ بابا میری عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، ان 70 سالوں میں نے نماز کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا؟ سوال بنتا ہے نہیں بنتا؟ شب معراج کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو واقعہ پیش آیا وہ شب معراج پوری کائنات میں ایک مرتبہ آئی اور حضور کی زندگی میں آئی، اور وہ واقعہ ایک مرتبہ ہوا اور حضور کے ساتھ پیش آیا۔ حضور کا خاصہ ہے، وہ ہر سال دوبارہ نہیں آتا اور نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ شب معراج ایک ہی مرتبہ آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آئی، اور حضور کا خاصہ تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ اس دور میں، اس واقعے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تحفہ اللہ سے لے کر نماز کی صورت میں دیا۔ یہ نماز ہمیشہ باقی رہے گی۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا سنبھالنے کی پرواہ ہے، صحت سنبھالنے کی پرواہ ہے، کپڑا سنبھالنے کی پرواہ ہے، اولاد سنبھالنے کی پرواہ ہے، بیوی بچوں کو سنبھالنے کی فکر ہے، دکان سنبھالنے کی فکر ہے، نوکری سنبھالنے کی فکر ہے، کاروبار بنانے کی فکر ہے، نقصان سے بچنے کی فکر ہے، آگے بڑھنے کی فکر ہے دنیا میں۔ ہمیں ایک فکر اگر نہیں ہے تو وہ نماز۔ 5 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واقع معراج میں اللہ سے لے کر امت کو دی، اور فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نمازیں تمہیں 5 دی جا رہی ہیں، تم 5 کی پابندی کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیں گے 50 کا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج مجھ سے بھی یہ سوال ہے کہ آج رجب کے مہینے میں ہم شب معراج کی رٹ لگاتے ہیں، 2 رکعت نوافل پڑھ کر ہم نے کون سا احسان کر لینا ہے؟ رات پوری جاگ کر ہم نے کون سا کام کر لینا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقع معراج میں جو نماز کا تحفہ دے رہے ہیں، جو 5 نمازیں امت پر فرض ہیں، وہ ہم نے ان کو باقی رکھا ہوا ہے یا چھوڑ دیا ہے؟ اگر ان نمازوں پر میں اور آپ قائم ہیں تو ہمیں اللہ جل شانہ کا بھرپور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میں اللہ کی توفیق سے یہ نمازیں ادا کر رہا ہوں، ورنہ میرے بس میں، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر
میری زندگی میں یہ نمازیں نہیں ہیں تو مجھے فکر مند ہونا چاہیے کہ معراج کے واقعے میں اللہ نے حضور کو تحفہ دیا، اللہ سے وہ تحفہ لے کر حضور نے امت کو دیا۔ آج امت اس تحفے کی حفاظت ہی نہیں کر رہی۔ میرے گھر میں اگر نمازیں ہماری عورتیں نہیں پڑھ رہی مجھے فکر مند ہونا پڑے گا، میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے تو مجھے فکر مند ہونا پڑے گا، میرے ماتحت نماز نہیں پڑھ رہے تو فکر مند ہونا پڑے گا، میرے پڑوس والے نماز نہیں پڑھ رہے تو فکر مند ہونا پڑے گا، میری محفل والے، میری مجلس والے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نماز نہیں پڑھ رہے تو فکر مند ہونا پڑے گا، ہونا چاہیے۔ یہ درد کی چیز ہے، یہ فکر کی چیز ہے، یہ سوچ کی چیز ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ یہ واقعہ معراج میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تحفہ لے کر کے آئے نماز کی صورت میں، آج ہم اس کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں کہ اگر ہم نماز پر قائم ہیں، نماز ثابت ہے، نماز قائم ہے، پانچوں وقت پابندی سے ہمارے مرد و عورت پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی متوجہ ہوں گی، ہمارے سارے معاملات آسان ہوں گے۔ نہیں تو ہم ہوں گے تو مسلمان، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، پریشان ہوں گے، مصیبت زدہ ہو جائیں گے، ہم زندگی میں سکون ڈھونڈنا چاہیں گے، کہیں بھی نہیں ملے گا، راحت نام کی چیز ہماری زندگیوں سے اڑ جائے گی، پیسے جمع کرتے کرتے تھپیاں لگا کر ہم بھار جمع کر لیں گے لیکن راحت اور سکون نہیں میسر آئے گا۔ اسی طریقے پر دنیا جہاں کے آسائشوں کے سامان، سہولتوں کے سامان، راحتوں کے سامان آپ جمع کر لیں، جمع کر کر محلات تیار کر لیں، لیکن سکون اور راحت آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں۔ اگر آپ نماز کے پابند ہیں، دنیا جہاں کی تکالیف چاروں طرف سے آپ کی طرف آ جائیں، اس کے باوجود بھی آپ کو نماز کی برکت سے وہ راحت اور سکون ملے گا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزو، واقعہ معراج سے متعلق یہ چند باتیں آپ کے گوش و گزار کی گئی ہیں، ان کو ذرا سمجھیے، ان کو ذرا صحیح طریقے پر سمجھ کر عمل کی کوشش کیجئے۔ نمبر 1 کہ واقعہ معراج میں ہمیں نمازیں دی گئیں، ان نمازوں کا ہم نے خیال کرنا تھا، افسوس وہ ہم سے نہیں ہوا۔ اب ہم ذرا تہیہ کر لیں کہ ہم یہ نماز اپنی زندگی میں باقی رکھیں گے، اپنے گھروں میں اس کو باقی رکھیں گے، اپنے دوستوں میں اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، نماز کے عمل کو ہم اپنے اندر باقی رکھیں گے، تا دم حیات نماز پر قائم رہیں گے۔ اس کا تہیہ کریں تو انشاءاللہ مستقبل آسان ہوگا، راحت ہمارے قریب آئے گی، سکون ہمیں میسر آئے گا، ورنہ زندگی بھر پریشانیاں ہمارے قریب رہیں گی۔ اور دوسرے نمبر پر واقعہ معراج کو جوڑ کر 27 رجب کی شب اور 27 رجب کا دن جو عبادات کی جاتی ہیں، قرآن و سنت میں ان کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لہٰذا ان عبادات سے جو نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی نہ صحابہ نے کی، ہمیں احتیاط برتنی ہوگی، ہمیں ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہوگا۔ ہاں، اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اپنے فرائض کو درست کر لیں، اپنی سنتوں کو پورا کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، اسی کا نام دین ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی آخری اور چوتھی بات یہ سمجھیں کہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں ہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور اس وبا کے متعلق ہمارے معاشرے میں لوگ سوال کر رہے ہیں بھئی یہ عذاب ہے، آزمائش ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے عذاب ہیں جنہوں نے دوسروں کو تکلیفیں پہنچائیں، جنہوں نے دوسروں کو مشکل میں ڈالا۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو عذاب کی صورت میں ان لوگوں پر جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان پر عذاب کی صورت میں مسلط ہوتی ہے، اور اگر جنہوں نے اس قسم کے گناہ نہیں کیے تو ان کے اوپر اگر اس وبا کے اثرات آ جائیں تو یہ ان کے لیے عذاب نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت اور رحمت بن جاتی ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور میں طاعون کا مرض آیا، اس وبا سے کتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف آپ رخ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ان وباؤں سے جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شہید ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان
اس وبا سے موت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو درجہ شہادت دیا جا رہا ہے۔ شہادت مسلمانوں کے ہاں کوئی چھوٹا موٹا مرتبہ نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شہادت کا مقام اور مرتبہ اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، کسی دوسرے مقام پر ہم اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کافر کو اس پر پکڑا جا رہا ہے، کسی ظالم کو اس پر پکڑا جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس کی ضد میں آ کر اس کا انتقال ہو رہا ہے یا وہ اس مرض میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ راحت کا ذریعہ ہوگا، اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگا، اس کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوگا، اس لیے کہ اگر مسلمان بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے اجر دیا جاتا ہے، اگر اس بیماری میں مر جاتا ہے، جیسے طاعون میں اس کا انتقال ہوا، اس کو شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے، اسی میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ اس وائرس کو لے کر ہم اس سے معاشرے میں خوف نہ پھیلائیں۔ منع کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ کسی بات کو لے کر افواہ پھیلا کر لوگوں میں خوف پیدا کرنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر کوئی اس قسم کی افواہوں کے ذریعے سے دوسروں کو خوف زدہ کرنا چاہے گا تو اللہ اسی کو خوف میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی لیے یہ وبا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، آپ ان کو اختیار کریں، ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو ذرا اس طرف بھی متوجہ کریں کہ ہمیں چھٹیاں مل گئی، معاملات ہیں، کاروبار بند ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئی، اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ مسلمان قرآن کی طرف نہیں آ رہے، مسلمان نمازوں کی طرف نہیں آ رہے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ آپ فارغ ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، پیر اور جمعرات کے رکھ لیں، اور دنوں کے نہیں رکھ رہے تو آپ اسلامی تعلیمات کے مطالعے کی طرف اپنے آپ کو لگائیں، نمازوں کی طرف اپنے آپ کو لگائیں، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، اپنے آپ کو دین میں آگے بڑھائیں نا۔ اگر ہمیں ٹائم مل ہی گیا ہے، مصروفیت سے ہمیں نکال ہی دیا گیا ہے، تو پھر ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ جب بھی ایسا ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے دور میں کہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ گئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہمیں اور آپ کو کیا ملا کہ حضور نماز کی طرف متوجہ ہو جا رہے ہیں، دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جا رہے ہیں۔ صحابہ نمازوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، دعاؤں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، آج ہم کس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ عذاب آ رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، وبا پھیل رہی ہے، تو ہمارے کرنے کے کیا کام ہے؟ بس یہی ہے کہ ہم وہ ماسک لیں اور اپنے منہ پہ لگائیں اور بس گھومنا شروع ہو جائیں، اپنے آپ کو بس احتیاطی تدابیر میں ہی شامل کر لیں، داخل کر لیں، جیسے ساری وبا ہمارے اوپر ہی ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے یہ ساری چیزیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب آؤ گے تو اللہ ہر چیز سے تمہیں بچا دیں گے، بس اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ یہ وبائیں آنے میں بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، جانے میں بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ اگر اللہ ان وباؤں کے ذریعے سے ہم سب کو ختم کرنا چاہیں تو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ ہمیں اس وبا کے ہوتے ہوئے بچانا چاہے تو کوئی ہلاک بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، کس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے، خوف و ہراس قطعاً نہ پھیلایا جائے، اپنے معاملات میں لگیں اور اسی طریقے پر اپنے آپ کو عبادات میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔